السلام علیکم۔ اس تاریخی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے دور کا نہایت گہرائی اور ٹھہراؤ کے ساتھ مطالعہ کریں گے جب انسانیت جہالت کے گہرے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے حد اہم اور پرسکون مرحلے کا تجزیہ ہے جہاں بظاہر تو زندگی بالکل عام سی نظر آتی تھی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پوری انسانیت کی عظیم ترین رہنمائی کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کے یہ سال دراصل کیسے گزرے۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کریں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ عرب کا ایک بہت بڑا اور مصروف تجارتی مرکز تھا۔ شام اور یمن کے تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے تھے، دولت کی ریل پیل تھی اور قبیلوں کے درمیان طاقت اور مرتبے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ لیکن اس ظاہری چمک دمک کے پیچھے ایک انتہائی تاریک حقیقت چھپی تھی۔ اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خود خانہ کعبہ کے اندر اور ارد گرد سینکڑوں بت رکھے جا چکے تھے۔ معاشرے میں سود خوری، کمزوروں پر ظلم اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی پامالی روزمرہ کی بات بن چکی تھی۔ حق اور انصاف کی روشنی جیسے بالکل ہی دم توڑ چکی تھی۔ لیکن اس گھپ اندھیرے میں ایک روشن استثناء موجود تھا۔ ہمارا اگلا حصہ اسی روشن پہلو اور سچائی کے القابات کے بارے میں ہے۔ اس تاریک معاشرے میں پورے مکہ کی زبان پر دو القابات بے حد عام تھے: الصادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، اور الامین یعنی وہ جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکے۔ اور یہاں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ القابات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو نہیں دیے تھے، بلکہ یہ نام انہیں مکہ کے اسی معاشرے نے دیے تھے جو خود سر سے پاؤں تک دھوکے اور جھوٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ ایک بے ایمان معاشرے میں ایک انسان کی سچائی کی گواہی پورا شہر دے رہا تھا۔ آخر اس بے مثال اعتماد کی وجہ کیا تھی؟ لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، اپنے بڑے اور اہم فیصلوں میں آپ کی رائے کو سب سے آگے رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پورا مکہ اس بات کا چشمدید گواہ تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی امانت میں ذرہ سی بھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ اپنے ہر وعدے کی پاسداری کی اور ہر معاملے میں مکمل انصاف سے کام لیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت خاص روحانی تیاری تھی۔ اب ہم تاریخ کی ایک انتہائی اہم اور باوقار شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں۔ مکہ میں ایک نہایت معزز، دانا اور بے حد کامیاب تاجر خاتون تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ معاشرے میں ان کے اعلیٰ اخلاق کا اس قدر چرچا تھا کہ لوگ انہیں احتراماً الطاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ اپنا وسیع تجارتی کاروبار مختلف لوگوں کے ذریعے سنبھالتی تھیں، لیکن انہیں ہمیشہ ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی تھی جو بالکل سچا ہو، دیانتدار ہو اور امانت کا پورا حق ادا کر سکے۔ اور اس کڑے معیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور سچا انسان انہیں پورے مکہ میں کوئی نظر نہ آیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا قیمتی تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اپنے خاص غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ کیا۔ یاد رہے کہ اس زمانے کے سفر بہت زیادہ کٹھن ہوتے تھے، میلوں طویل صحرا، راستے میں ڈاکوؤں کا شدید خطرہ اور بازاروں میں دھوکہ دہی کا عام رواج۔ لیکن اس انتہائی سخت ماحول میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سچائی اور انصاف کے ساتھ تجارت کی، اور یہ قافلہ توقعات سے بڑھ کر غیر معمولی منافع کے ساتھ بحفاظت مکہ واپس لوٹا۔ اس طویل سفر کے دوران غلام مصرہ نے جو کچھ دیکھا وہ تاریخ کا ایک بے حد خوبصورت حصہ ہے۔ وہ حیران تھا کہ آخر یہ کیسا انسان ہے جو سخت ترین حالات میں بھی نہ غصہ کرتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ ہر حال میں نرمی اور سچائی کا دامن تھامے رہتا ہے۔ مصرہ نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور بہترین اخلاق کی ایک ایک خبر تفصیل سے دی۔ اور یہیں سے ایک بابرکت رشتے کی شروعات ہوتی ہے، ایک ایسا نکاح جس کی بنیاد صرف اور صرف اعلیٰ اخلاق پر تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اس بے عیب اور اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر خود نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس نکاح کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی بنیاد کسی دنیاوی لالچ، قبیلے کی سیاست یا دولت پر ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ خالصتاً اخلاق، سچائی اور پاکیزگی پر قائم ایک رشتہ تھا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا ذہنی سکون اور جذباتی سہارا بن گئیں۔
اس پرسکون محبت اور گہرے احترام سے بھرے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بابرکت اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ گھرانہ محبت، وفاداری اور سادگی کی ایک ایسی عظیم مثال تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ کے حسن سلوک کی ایک اور انتہائی شاندار اور دل کو چھو لینے والی مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے پناہ محبت دی اور آزادی عطا فرمائی، لیکن جب زید رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سگے خاندان کے ساتھ واپس جانے کا مکمل اختیار موجود تھا تو جانتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آزادی اور خاندان کے بجائے آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ یہ آپ کے کردار کی وہ میگنیٹک کشش تھی جو خونی رشتوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ اب اگر ہم ایک بار پھر مکہ کے مجموعی حالات اور آپ کی شخصیت کا موازنہ کریں تو ایک بہت گہرا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف مکہ کے سردار تھے جو تکبر، شرک، ظلم اور غرور میں مکمل طور پر غرق تھے۔ وہ غریبوں اور کمزوروں کو حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، اور دوسری جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت تھی جن کی تجارت کامیاب تو تھی مگر زندگی انتہائی سادہ تھی۔ آپ غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھتے، غلاموں کے ساتھ محبت سے پیش آتے اور کمال درجے کی عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس معاشرے کی ہر برائی اور ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک اور محفوظ رکھا تھا۔ اب ہم اس تاریخی جائزے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حق کی تلاش، تاریکی سے دوری اور تنہائی کا سفر۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی اور طبیعت میں غور و فکر اور تنہائی کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے مکہ کی فضول محفلوں اور دنیاوی شور و ہنگامے سے مکمل دوری اختیار کر لی۔ اس کے بعد دلی سکون اور خاموشی کی تلاش میں آپ نے صحرا کا رخ کرنا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سفر غار ہرا کی طرف مڑ گیا، جہاں آپ گھنٹوں بلکہ دنوں تک تنہا بیٹھ کر اس کائنات کی حقیقتوں پر گہرا غور و فکر فرماتے۔ غار ہرا اب محض غار نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایک عظیم روحانی اور الہامی تیاری کا مرکز بن چکا تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ صحرا کی گہری اور طویل خاموشی، رات کا مکمل اور گہرا سکون، اور کھلے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، یہ تمام مناظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل کو ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ تنہائی، یہ مراقبہ، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت سے پہلے کی وہ خاموش تیاری تھی جس سے دنیا کا ہر انسان ابھی بالکل بے خبر تھا۔ کعبہ کی دیواریں خستہ حال ہو رہی تھیں، مکہ کی سیاست اور ظلم اپنی جگہ بدستور جاری تھا، اور آسمان بالکل خاموش تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ صحرا کی اس گہری خاموشی میں غار ہرا کے اندر دراصل کیا ہونے والا تھا؟ وہ کون سا ایسا عظیم اور ابدی پیغام تھا جو اس گہرے سکون کو چیرتا ہوا سیدھا زمین پر نازل ہونے والا تھا، اور جس نے پوری انسانیت کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دینا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس عظیم الشان تاریخ کے اگلے اور سب سے بڑے موڑ کی طرف لے جاتا ہے۔